اس لیے اگر آپ امن چاہتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو صحابہ کی سیرت کا جائزہ لیجئے، صحابہ کی سیرت کو دیکھیے، حضور کی سیرت کو دیکھیے، جنہوں نے غیروں کو اپنا بنایا، اپنے سینے سے لگایا، غیروں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ اور سنیے، فاتح ہند، سلطان ہند، ہدایت کے پھیلانے میں، ہندوستان میں ہدایت کے پھیلانے میں عظیم شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے، کھانا کا نظام چل رہا تھا، تمام محلے والوں کو دعوتیں تھیں۔ کھانا جب شروع ہوا تو خواجہ صاحب دیکھتے کیا ہیں، ایک آدمی ٹوکریاں لیے ہوئے جا رہا ہے اور وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ خواجہ صاحب آدمی بھیجے، جا بلا کے لاؤ۔ وہ آدمی جب بلانے کے لیے گیا ہے تو اس نے جواب دیا، میں بھنگی ہوں، میرے سر پر نجاست کی یہ ٹوکری ہے، میں گندگیاں پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں، میری کیا مجال کہ میں کسی بڑے کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھاؤں۔ اس نے آ کر خواجہ صاحب کو یہی سنا دیا۔ خواجہ صاحب نے خادم کو حکم دیا، بالٹی میں پانی لے کر دوڑو، اس کے ہاتھ دھولاؤ، اس کے پیر دھولاؤ، اس کے جسم کے پاک کر لو، اور میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک وہ آدمی میرے دسترخوان پہ موجود نہ ہو جائے۔ خادم پانی لے کر دوڑتا ہوا گیا، اس کو ٹوکرا رکھوایا۔ خواجہ صاحب بلائے ہیں، ہاتھ پیر کو دھوؤ، سارے اعضاء کو پاک کرو، چلو۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، فاتح ہند، ہندوستان میں اسلام پھیلانے والے عظیم سپہ سالار، ہندوستان کے لیے نور ہدایت، اس عظیم شخصیت نے اس بھنگی کے آنے پر اپنے پلیٹ سے کھانا اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے اپنے دستے مبارک سے اس بھنگی کے منہ میں لقمہ ڈالا۔ مورخ لکھتے ہیں، مجھے پتا نہیں وہ لقمہ اس بھنگی کے منہ میں پہلے گیا یا نور ہدایت پہلے گئی۔ جیسے ہی اس بھنگی کے قریب حضرت لقمہ اٹھا کر منہ میں دیتے ہیں، وہ بھنگی کہنے لگتا ہے، حضرت مجھے پہلے کلمہ پڑھوا لیے، میں تو گندگی جگہوں میں تھا، حضرت مجھے پہلے اسلام کا راستہ بتائیے، اسلام کا تہذیب و تمدن حضرت بتائیے، پھر جا کر میرے منہ میں لقمہ ڈالیے۔ اندازہ لگائیے، آپ کا نظام یہ تھا، آپ گندگیوں سے نکالتے تھے تو لوگ آپ کے سامنے عقیدت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کے دیکھنے کو اپنی عبادت سمجھتے تھے، اپنا سکون محسوس کرتے تھے۔ لیکن ہم اس کو کیا اٹھائیں گے؟ عطر کی بہترین شیشی ہونے کے باوجود ہم نے بھی صلح کر لی، ہم نے بھی اس سے کہہ دیا، بھائی جو مقام تیرا وہی مقام میرا، جو جگہ تیری وہی جگہ میری، جہاں تو رہے گا وہیں میں ہی رہوں گا۔ لیکن وہ تو پہلے سے جانتا ہے اس کے خیالات میرے جیسے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر بیدار نہ ہوئے تو آنے والے کل کو اسی عطر کی شیشی کا حال ہوگا۔ وہ کہے گا میرے ساتھ رہنا ہے تو خیالات میرے اس طرح بناؤ، زندہ رہنا ہے تو خیالات میری طرح بناؤ، امن چاہنا ہے تو خیالات میری طرح بناؤ۔
سوچئے کس کی غلطی ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ کہاں چلے گئے آپ؟ نور سرمدی ایک سیرت کی کتاب ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک صحابی کا. صحابہ کی ایک جماعت ایک عیسائی ملک پہ حاوی ہوئی. وہی پورا نظام چلانے لگے. ان کا نظام تھا انہی سے پیسہ لیتے تھے, حکومت چلاتے تھے. میرے بزرگوں, دنیا عدل و انصاف کی پیاسی ہے. دنیا عدل و انصاف کی پیاسی ہے. دنیا امن و سکون کی پیاسی ہے. دیکھیے اس سیرت سے آپ کے سامنے کیا واقعہ سامنے آتا ہے. کئی سال کے بعد معلوم ہوا بغل کا ایک عیسائی ملک ہے, اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس ملک پر قابض ہونے کے لیے آ رہی ہے. صحابہ کو محسوس ہوا ہم اس پر حاوی نہیں ہو سکتے. مشورہ سے طے کر لیا کہ ابھی خالی کر دو. جس وقت مشورہ, جبکہ یہ عیسائی ملک ہے, جس وقت مشورہ سے طے ہوا کہ اس ملک کو خالی کر دو, یہاں سے چلو, تو صحابہ کی جماعت ان عیسائیوں سے جو پیسہ لے رہی تھی ملک چلانے کے لیے وہ رقم واپس کرنے چلی گئی. لو بھائی اپنا پیسہ, تم بھی اپنا پیسہ لو, تم بھی اپنا پیسہ لو. ہم تمہارے ملک کو نہیں چلا سکتے, یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. آپ اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے بولیے, وہاں کے جو باشندے عیسائی تھے ان کو تو خوش ہونا چاہیے. میرا آدمی آ رہا ہے, وہ تو مگن میں ہو جاتے, وہ تو اچھلتے کودتے پٹاخے پھوڑتے خوشیوں میں ناچ گانے کرتے. یہ یہاں سے نکل رہے ہیں, میرا آدمی آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صاحب نور سرمدی نے لکھا ہے صحابہ اس ملک کو چھوڑ کر جب وہاں سے باہر اور اپنے سرزمین کا صحابہ کی جماعت رخ کی ہے تو وہاں کے عیسائی پادری اتنے زار و قطار رو رہے تھے, اپنے عبادت خانوں میں جا کر, اپنے گرجا گھروں میں جا کر دعا میں مشغول تھے. میرے مولا اس جماعت کو پھر میرے ملک پہ واپس کر دیجئے. میرے مولا یہ جماعت عدل و انصاف برت رہی تھی, اے مولا مجھے اسی کی حکومت میں رہنا منظور ہے. وہ عیسائی بادشاہ مجھے نہ چاہیے, مجھے اسی مسلمانوں کے تحت رہنا چاہتے ہیں. مولا پھر اس کو واپس کر دے. سوچئے آپ کا معیار یہ تھا تو لوگ آپ پر نچھاور تھے. آپ کے گزرنے پر ان کے بال بچے رو رہے تھے. ان کے نظام میں بگاڑ آ گیا تھا, کھلبلی مچ گئی تھی. جبکہ وہ خوشی مناتے, پٹاخے چھوڑتے, ناچ گانے کرتے. لیکن میرے بزرگوں وہ مقام, وہ مرتبہ, ایمان و اعمال کا وہ مرتبہ وہ سمجھے. اس بنیاد پر جب نکلنے لگے تو وہاں کے لوگ زار و قطار رو رہے تھے. آج اسی کی ضرورت ہے. آپ یہاں اہل کرسی نہیں ہیں, لیکن اخلاقیات کے ذریعے بتائیے ایمان والے کا یہ معیار ہے, ایمان کی سطح یہ ہے. آپ اہل کرسی نہیں ہیں, لیکن ایمان و اعمال پر استقامت کے ذریعے بتائیے ہم مومن ہیں, ہم ادھر ادھر ہونے والے نہیں ہیں, ہم ایک جگہ بند گئے وہیں رہیں گے چاہے جو حالات آ جائیں. ہم پھسلنے والے نہیں ہیں, ہم اپنا مقام مرتبہ جانتے ہیں. قرآن کے جس آیت کا میں نے سہارا لیا
ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھائی غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اور اس جنت کی خوشخبری لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اندازہ لگائیں۔ اسی لیے ان حالات سے گھبرانا، آپ اپنا مقام مرتبہ سمجھیے، اپنی غلطی کا احساس لائیے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ اس گندگی میں رہنے والی شیشیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لا کر کہتے دیکھو تمہاری جگہ میرے ساتھ ہے، تمہارے اندر خوشبو ہے، تم ایک قیمتی چیز ہو، آؤ میرے ساتھ۔ آپ پیار سے، محبت سے، اخلاقیات سے، آپ اپنے پرائے کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ آپ بتاتے مومن کا معیار یہ ہے، لیکن جیسے وہ ویسے ہم، تو وہ تھوڑی، وہ تو جان رہی ہے میرے جیسے ان کے خیالات نہیں ہیں، تو رہنے تھوڑی دیں گے رہنے، خیالات بدلو، دیں گے رہنے، احساسات بدلو، جیسے ہم ویسے تم، جیسے میرے خیالات ویسے تمہارے خیالات۔